سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارے نبی کی خوراک امیروں، ابھی آپ کے سوال میں مزید لیتا ہوں، صبر کریں. تو ہمارے نبی کی خوراک تو بھائی یہ امیروں والی خوراک تھی، سمجھ رہے ہو؟ تو اب غریب کیا کر رہا ہے جو ریوڑ چڑھا رہا ہے بکریوں کا؟ ہاں چوتھی شرط یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو دودھ پیا ہے وہ اونٹنی کا اور بکری کا پیا ہے. ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ پیا جاتا ہے گائے کا بھی نہیں بلکہ بھینس کا. سبحان اللہ. تو بنو گے کیا؟ بھینس بنو گے پھر. کیا بنو گے پھر بھائی؟ جو جانور ہے تو وہی بن جاؤ گے. تو پھر بھی نہ پینے سے بہتر ہے وہی پی لو، لیکن فوکس زیادہ بکری اور اونٹنی کے دودھ تو زیرو فیٹ ہوتا ہے، اس میں ہے ہی نہیں فیٹ اس میں. تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ دودھ پیا جائے تو پھر وہ دودھ ہے. ہم جو پی رہے ہیں وہ نہیں. تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ امیر پیتا ہے یا غریب پیتا ہے؟ غریب. امیر کیسے پیتا ہے؟ آئیے ہم اس کی طرف آتے ہیں. امیر اول تو کھلا دودھ اب پینا ہی چھوڑ دیا امیر نے، وہ ڈبے کا دودھ پیے گا، پیکنگ کا. اس پہ لکھا ہوا ہوگا اتنا زنک، اتنا فلانا زنک ونک پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، دودھ میں بال اتنا ہے، وہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. یہ بیچارہ ایمان لے آتا ہے کہ لکھا ہوا ہے تو ہوگا بھی. ایک دفعہ یہ جو جہازوں میں یہ ملتے ہیں نا پیکنگ کے جوس، فریش ملک پیکنگ کا ہوتا ہے، تو فریش ملک کہہ رہا ہوں، فریش جوس، اس میں لکھا ہوتا ہے وائٹامن سی اور فلانا ڈمکانا. میں جب بھی پیتا تھا میرا گلا بیٹھتا تھا. میں پیکنگ کی کوئی بھی چیز کھاؤں نا میرا گلا اور پیٹ بتا دیتا ہے کہ ایک الٹی چیز کھائیے. میرا گلا اور پیٹ بہت سینسیٹیو ہے، وہ اللہ نے اس لیے رکھا تھا تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں. خود ہی میرا گلا لیب ہے جو بتا دیتا ہے کہ یہ غلط چیز پیٹ میں گئی ہے. میں نے بڑی بڑی بہترین کمپنیوں کے پیکنگ کے جوس پی کے دیکھے ہیں، نہ کہیں نہ کہیں جا کے اندر بتاتے ہیں کہ غلط چیز گئی ہے. آپ جوس پینا ہے اول تو جوس پیو نہیں، پھل کھاؤ. پینا ہے تو بھائی خود نکالو جوس پیو، وہ ہے خالص. اس کے علاوہ بکواس ہے جو بول رہے خالص. اس میں کچھ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ کیمیکل نقصان دہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اتنے تھوڑے ڈالے جاتے ہیں نقصان نہیں ہو رہے. ہوتا ہے بھائی، چلو ایک دفعہ پیتا ہے تو لوگ پیتے بھی تو ڈیلی ہے نا، پھر وہ نقصان دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جوس موس سب ٹوپی ڈرامہ ہے. پیکنگ کی جو بھی چیز بڑے بڑے ریلائبل ڈاکٹروں سے میں نے سنا ہے کہ جس چیز کا ٹی وی میں ایڈ آ رہا ہے، انٹرنیٹ پہ ایڈ آ رہا ہے کہ یہ کھاؤ، وہ کبھی بھی مت کھاؤ. صحیح ہے نا؟ ہاں ایسی چیز کا ایڈ آ رہا ہے کہ وہ کھاؤ ریڈی والے سے خرید کے، تو وہ کھا لو آپ. اچھا ایک منجن اور بھی بک رہا ہے. ڈاکٹر لوگ کیا کر رہے ہیں کسی چیز کے بڑے فضائل. اب مثال کے طور پر ایک چیز بڑی مارکیٹ میں چل رہی ہے، میں جب ان چیز کی تحقیق کرتا ہوں اس کی ڈیپ میں جاتا ہوں. میں ایک چیز آج کل بڑی چلی ہے، کافی میں آپ ناریل کا تیل ملا کے پیے. بلڈ پروف کافی ہے، اس سے کیا ہوگا آپ کے دماغوں کی جو ہے ٹھن ہو جائے گا، اور وہ ناریل کا تیل جہاں ٹھیوں جا کے یوں کر دے گا. اس کے بعد پھر یہ اگر آپ کو چاہیے ناریل کا تیل تو میرے پاس یہ ناریل کا تیل دستیاب ہے. سارے فراڈی نہیں ہوتے، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ چلو آپ نے فضائل سنائے اور اس کے بعد اپنی پروڈکٹ بیچے، جائز ہے یہ، لیکن فضائل تو صحیح سناؤ نا، فضائل تو صحیح سناؤ. یہ کیا ریسرچ سے یہ سب ثابت بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم جب بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ ہوا انہوں نے کہا ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی. کافی میں آپ ذائقے کے لیے آپ ناریل کا یا کوئی بھی تیل ملا کے پی لیں، ثواب ملے گا آپ کو، ذائقہ اچھا آ گیا. اتنے جو فضائل ہے نا دماغ کی یہ والی رکھ پہ جا کے یوں کر یاداشت بہتر ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ناریل کے تیل کے جو اپنے فائدے ہیں وہ تو ویسے ہی مل جائیں گے آپ کو. تو یہ کافی اور اس کا ملاپ کا کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو ڈاکٹر پھینکے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں نیچے کمنٹس ویل ڈن. جب آپ بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کرو گے امریکہ میں، جاپان میں، ان لوگوں سے، اب چونکہ ہماری تو اتنی پی آر بن گئی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ منجن بک رہا ہے، یہ کسی کو اپنی پروڈکٹ بیچنی تھی گورے کو، اس نے یہ منجن چلا کے وہ تو مر گیا، اب اس کی پروڈکٹ مارکیٹ میں کیا کر رہی ہے، اب وہ دیسی ڈاکٹر جو ہے نا وہ منجن بیچ رہے ہیں. تو یہ یوٹیوب پہ فوراً بھروسہ نہ، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ، بعض ڈاکٹر بڑے ریلائبل ہیں، وہ بہت صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ صحیح بات کر کے اگر پروڈکٹ بیچتے ہیں تو کوئی اعتراض. بھائی انہوں نے بتایا زیتون کے اتنے فائدے ہیں تو خالص زیتون ہمارے یہاں سے ملے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنا بزنس بھی کرو اور لوگوں کو صحیح بات بتاؤ. لیکن میجورٹی اس میں 2 نمبر ہی کر رہی ہے. وہ بزنس کے حوالے سے، بزنس اپنا مقصد ہوتا ہے، اس میں غلط ریسرچ ہوتی ہے، ان کو خود ریسرچ کا پتہ نہیں ہوتا. ایسے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے بتایا امریکہ سے ریسرچ پیپر شائع ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے. میں نے امریکہ میں ڈاکٹروں کو ریسرچ پیپر بھیجے، فون کیا، ان کو بتایا، انہوں نے کہا ایسا کوئی، یہ شائع ہوئے تھے 50 سال پہلے جو ایکسپائر ہو گئے ہیں، اس پہ غلط ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، یہ ابھی کے ہے نہیں، ابھی کے یہ پرانے ہیں اور ریجیکٹ ہو چکے ہیں یہ. تو اس لیے یوٹیوب پہ آپ 100% بھروسہ نہ کریں، وہاں سے معلومات لیں، لیکن معلومات لینے کے بعد ریلائبل ڈاکٹروں سے رابطہ کریں کہ یہ معلومات درست بھی ہیں یا نہیں ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹوں، ان کی بات کو ختم کروں، یہ بہت لمبا جواب دے دیا میں نے. تو بھائی اب کیا کر رہا ہے غریب آدمی؟ تو 100% صحیح دودھ پی رہا ہے جو گاؤں دیہاتوں میں بکریاں چرا رہا ہے، تبھی وہ 100 سال جیتا ہے. صحیح ہے نا؟ اور خود بھی تو چل رہا ہے بکریوں کے ساتھ ساتھ، چلتا بھی ہے، واکنگ بھی کرتا ہے. امیر آدمی کیا کر رہا ہے؟ غریبوں والی خوراک کھا رہا ہے. وہ پیکنگ کا دودھ لے گا اور اس کے زبردست اشتہارات اور پھر یوں سفید چمکتا ہوا
اور اس کو دکھایا جائے گا یہ پیا اور یہ ڈولے بن گئے. کچھ بھی نہیں بن رہا میرے بھائی. یہ سارے قبرستان جو اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھر رہے ہیں نا, یہ ڈبے پہ سیٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں, یہ دیسی پہ سیٹ ہوئے ہوئے لوگ بولو نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے, اچھا کارب بھی انسان کے, اناج بھی ضروری ہے. بعض ڈاکٹروں نے تو غلے کو, اناج کو نکال ہی دیا کہ بس پروٹین لو پروٹین لو. غلط ہے بھائی. پیغمبروں نے, تمام پیغمبروں نے روٹی کھائی ہے, اناج کھایا ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے انسان کا. انسان اپنی باڈی سے تھوڑی لڑ سکتا ہے, نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے, لیکن ہمارے نبی نے وہ اناج کھایا ہے جس میں کارب سب سے کم ہے, وہ ہے جو. کیا کھایا ہے؟ جو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے, اس میں سب سے کم اور پیٹ کے لیے سب سے مفید ہے وہ. تو جو کا دلیا کھا لو, یا جو کی, میں بھی نہیں کھاتا, باتیں کر رہا ہوں میں. سیٹ ہم لوگ پراٹھوں پہ ہو گئے, وہ نوالا جب تک بھاری بھرکم پیٹ میں گرے ہی نہیں, ٹھا کر کے مزہ ہی نہیں آتا ہمیں, لیکن یہ اچھا نہیں ہے. صحیح ہے نا, اچھا نہیں ہے. تو جو کی روٹی کھاتے تھے, جو آج غریبوں کی خوراک سمجھی جاتی ہے. غریب بیچارے گاؤں دیہاتوں میں کوئی مکئی کی کھا رہا ہوتا ہے, کوئی جو کی کھا رہا ہوتا ہے. امیر لوگ کیا کھاتے ہیں؟ گندم کی روٹی, اور گندم بھی نہیں, میدے کی روٹی کھاتے ہیں. تو غریبوں والی خوراک اصل میں امیروں والی ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے, اور تیسرا پھلوں میں ہمارے نبی نے تعریف کی ہے تو انار کی, جو روایات ہمیں ملتی ہیں, بہترین پھل ہے انار. اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر. اللہ کہتے ہیں اس انار کے پکنے کے پروسیس کو دیکھو کیسے پکتا ہے, اتنا فائدہ مند پھل ہے انار. اس کا بھی جوس نکال کے پی لیتے ہیں, چلو نہ پینے سے بہتر ہے, لیکن بھائی انار کھایا کرو, بہت خاندانی چیز ہے. اور کھجور کھایا ہمارے نبی نے, اور کھجور بھی آپ نے خوراک کی جگہ استعمال کی ہے. آپ ذرا چند دن دھوپ میں آپ کھجور سے پیٹ بھرو, پیٹ خراب ہو جائے گا آپ کا, گرمی ہو جائے گی, لیکن یوز ٹو, آہستہ آہستہ کیا کرو, عادت ڈالو. کھجور ایسی خاندانی چیز ہے بھائی, اتنے فائدے ہیں اس کے, اتنے فائدے ہیں. پریگننسی میں کھجور کہتے ہیں, رپورٹ ہے کہ اتنا چھوٹا اور اتنے وائٹامنز اور منرلز کسی پھل میں, اتنے سے پھل